اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل، دا چلڈرن آف اسرائیل، اور اس کا دوسرا نام ہے الاسرا، یعنی کہ جو رات کا سفر۔ تو سورۃ الاسرا یا سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورہ ہے یہ۔ اس کی ہم ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں، نمبر 1 آیت جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، صرف ایک ہی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اس میں اللہ پاک کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلاً، یعنی کہ رات کا سفر جس نے اپنے بندے کو کروایا، رات کا سفر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام جو ہے سیکرڈ ماسک، یعنی کہ حرم شریف، یعنی کہ کعبہ شریف کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، یعنی کہ وہ جو دور مسجد ہے، اقصی کا مطلب ہی ہے فاردسٹ، یعنی دور، تو وہ مسجد جو دور ہے، یہ سفر اللہ نے طے کروایا ہے، یعنی کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یعنی زمینی سفر، یہ زمینی سفر ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ماحول جو ہے اس کا، یعنی مسجد الاقصی جہاں ہے یروشلم، اس کا ماحول جو ہے چاروں طرف کا، وہ پورا کے پورا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بابرکت بنایا۔ بارکنا حولہ، حول یعنی کہ ماحول، تو بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو، اس کے چاروں طرف ہم نے بہت بابرکت بنایا۔ اب دنیاوی حساب سے دیکھنے جائیں گے تو بھی وہ بہت ہی زرخیز ہے اور بہت ہی سب عمدہ وہاں سب اگتا ہے، لیکن روحانی طور پہ بھی اگر ہم اس کو دیکھنے جائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے بہت بابرکت بنایا، تو سوچ لو وہاں پر کتنے سارے نیک لوگ، کتنے وہاں پر نبی رسول سب آئے اور وہ سب نے وہاں پر عبادتیں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ مسکن تھا، تو سوچو وہاں پر کتنے سارے سب آئے ہیں نیک لوگ، اللہ نے وہ روحانی طور پر بھی اس کو بہت ہی بابرکت بنایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام یعنی کہ کعبہ شریف کے پاس سے مسجد الاقصی میں جب اللہ ان کو لے کر گیا، تو وہاں پر تمام انبیاء کرام یعنی کہ تمام رسول، تمام نبی، وہ کس مطلب جسد میں تھے، دنیاوی یا کوئی اور جسد جو اللہ نے ان کو دیا ہو، جسم جسد، اور پھر یا تو ان کی روحیں جو وہ سب وہاں جمع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، وہ امام تھے اور ان کے پیچھے تمام رسول اور نبی تھے۔ اس کے بعد وہاں سے آسمانی سفر سٹارٹ ہوا، جو کہ ڈوم آف دا راک جو ہے، وہ مطلب بڑا وہ راک ہے جس کے اوپر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ راک پر آئے، اور وہ راک اٹھا ادھر زمین سے ہوا، اور وہی ہے راک جو آسمان پہ ان کو لے کر گیا، یعنی کہ اسینشن ان کا جو آسمان پہ، یعنی وہی ہے کہ
جو اللہ نے ان کو اوپر آسمانوں پہ مطلب اللہ نے ان کو بلایا اس دنیاوی جسم اس دنیاوی باڈی کے ساتھ. اور یہاں پر یہ چیز بھی اللہ نے بتا دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ اور مسجد حرام وہاں سے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جب مسجد الاقصی میں لایا تو اب وہ مطلب دونوں سائیڈ کے مطلب اللہ نے بتا دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ دونوں طرف کے متولی ہیں، کیونکہ اب یہاں پر بھی آ کے انہوں نے سب کی امامت بھی کی نا، اس لیے اب وہ دونوں سائیڈ کے لیے دیکھا جائے تو اس طرح سے ان سب کو جوز اینڈ کرسچنس کو ان کو ماننے کی ضرورت ہے ہی. تو اور ویسے مسجد الاقصی جو ہے وہ ایک پورا کے پورا ایک پریسنٹ ہے، ایک ایریا ہے پورا، اور اس میں ماسک ہے، چھوٹی چھوٹی الگ الگ ماسک ہے، اس کے اندر ہیکل سلیمانی جو ٹیمپل آف سلیمان جو بولتے ہیں وہ ہے، اور پھر مطلب اس کے اندر یہ ڈوم آف دا راک ہے، پھر اور مطلب ہے مسجد قبلی اور اس طرح سے اور بھی وہاں پر، مگر وہ پورا کے پورا جو ہے وہ پورا مسجد الاقصی کہلاتا ہے. تو اللہ نے اس کو بہت بابرکت بنایا ہے، روحانی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی دونوں. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ لے نوریہو، تاکہ ہم انہیں دکھائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دکھائیں، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے. اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب، اور وہ جو آگے اور بھی دیکھنے والے تھے جو مطلب آسمانی سفر، تو یہ تمام اللہ کی نشانیاں اللہ نے ان کو دکھایا نا، کہ لے نوریہو من آیاتنا انہو، اور یقیناً وہ ہے یعنی اللہ، تھرڈ پرسن میں اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور یقیناً وہ ہے، هو السمیع البصیر، یعنی اور وہ ہے یقیناً ہے یعنی اس پہ اسٹریس ہے کہ وہ سمیع یعنی سننے والا اور البصیر یعنی دیکھنے والا. تو وہ سب کو سننے والا سب کو دیکھنے والا، یعنی خواہ کوئی کسی بھی ذات کا مذہب کا ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہو، یہودی، کرسچن، ہندو، ایتھیسٹ، مسلمان، ہر کوئی کے لیے یہ بات آ گئی کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. وہ کوئی ٹائم اور اسپیس کا محتاج نہیں ہے. Glory to Allah who did take his servant for a journey by night from the sacred mosque to the farthest mosque, whose precincts we did bless in order that we might show him some of our signs. For he is the one who hears and sees all things. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہاں پر اسپیشلی تاکہ ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ جو لا کے اور بتایا، اور اس کے بعد جب وہ لوگوں نے کافی کوشچننگ کیے، اچھا بتاؤ کیا ہے کیا نہیں، تو اللہ نے تو وہ پورا کے پورا ان کے سامنے مطلب جو یہ پورا جیروسلم اور مسجد اقصی جو اس کو پورا کے پورا یوں اللہ نے مطلب اٹھوا دیا تھا، تاکہ وہ ان کے سامنے تھا اور وہ جو بھی کوشچن پوچھتے تھے وہ اس میں دیکھ کے جواب دے رہے تھے. تو اتنا پرفیکٹ جواب. اس کی جو نوٹ ہے مطلب 2167، کیونکہ 66 جو ہے اس میں ریفرنس ہے خالی، تو 2167 جو ہے اور ایک 2168. مسجد از اے پلیس آف پریئر، مسجد جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، تو وہ جگہ ہوتی ہے نا جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو مسجد کہتے ہیں. Here it refers to the Kaaba at Makkah. یہاں پر اللہ نے
जो काबा शरीफ है मक्का में, इसको रिफर किया है कि यहां से it had not yet been cleared of its idols and rededicated exclusively to the one true God. यानी अभी तो उसमें सारे बुत भरे हुए थे, हर कबीले का एक बुत, तो वो तो भरे हुए थे अंदर, और अभी वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए, जो एक अल्लाह की बंदगी के लिए नहीं था वो अभी. It was symbolical of the new message which was being given to mankind. मगर वहां वो एक निशानी है कि अब यानी कि अब जो कुरान आ रहा है वो नया मैसेज है इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए. फिर नोट नंबर 2168 जो है उसके अंदर कुछ एक हिस्ट्री है, लेकिन उसको हम रिलीजियस हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, वो हिस्ट्री ऑफ जेरूसलम है एक तरह से, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी बोला जा सकता है. द फारदेस्ट मॉस्क मस्ट रिफर टू द साइट ऑफ द टेम्पल ऑफ सुलेमान, यानी कि हैकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन यानी हैकल सुलेमानी इन जेरूसलम, ऑन द हिल ऑफ मोराया, at or near which stands the dome of the rock, called also the mosque of Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु. तो अब जो मस्जिद अल अक्सा है वो है जो दूर की मस्जिद, क्योंकि वो अक्सा यानी दूर, और वहां पर मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाह बनाए थे उसमें जिन्नों ने काम किया था, जिन्नों ने बनाए थे. तो आज भी वहां पर उसके वो ऐसे पत्थर है बड़े बड़े ह्यूज साइज के, कि जो जिन्नों ने उठाए होंगे, जो जिन्नों ने जिसको मतलब उसकी तामीर के अंदर जो बड़े बड़े ह्यूज पत्थर थे एकदम, वो जिन्नों के लाए हुए थे. तो ये हैकल सुलेमानी जिसको कहते हैं, यानी कि उन्होंने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाए थे जेरूसलम में, और वो है जो हिल है, जो वहां की जो पहाड़ी है उसका नाम है मोराया, और वहां पर है डोम ऑफ द रॉक, वही जो गोल्डन गुंबद बना हुआ है, और उसके नीचे जो बड़ा रॉक है पत्थर, वही वो पत्थर है जो आसमान पे उठा था. और आज भी कहते हैं वो कि वो अधरी है, यानी जमीन के ऊपर टच नहीं हो रहा है वो. और हजरत उमर की जो मस्जिद है वहां पर, जो हजरत उमर ने समझो जहां पर नमाज पढ़े थे, और तो वो वहां पर वो जो मस्जिद, तो ऐसे छोटी छोटी वहां पर सब मस्जिदें और इस तरह से है. दिस एंड द मॉस्क नोन एज द फारदेस्ट मॉस्क यानी मस्जिदुल अक्सा was completed by the Amir Abdul Malik in Al-Hijri 68, यानी कि अल हिजरी 68 68 हिजरी साल जो है उसमें अमीर अब्दुल मलिक जो है उसने ये इसको पूरा किया था, यानी कि मस्जिदुल अक्सा को. बिकॉज इट वॉज द प्लेस ऑफ वर्शिप फारदेस्ट वेस्ट, यानी कि बिल्कुल पश्चिम की तरफ बिल्कुल दूर ये एक इबादत की जगह थी, विच वॉज नोन टू द अरब्स इन द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर अरबों को इसके बारे में मालूम था, क्योंकि जो सिजदा कर रहे थे ना, जो सिजदा कर रहे थे, क्योंकि ये यहूदियों का किबला था ना, और इसी तरफ इसी डायरेक्शन में सिजदा करते थे. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वो जगह के ऊपर नमाज पढ़ते थे कि जहां पर हम लोग जिस कोने से लेके वो जहां पर खत्म होता है लास्ट वाला स्क्वायर का जो है ना कोना, जहां पर ते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, तो वहां पर अगर वो डायरेक्शन के ऊपर खड़े रहेंगे काबा की तरफ मुंह करके, तो उसी डायरेक्शन में मस्जिद अक्सा भी आती थी. तो इस तरह से वो दोनों किबले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब काबा शरीफ का किबला बहुत अजीज था, तो वो ऐसा खड़े होते थे कि उनको दोनों किबले मिले. तो इस तरह से ये चीज जो है इसको कंप्लीट किया जो बादशाह अमीर अब्दुल मलिक. Because it was the place of worship farthest west, which was known to the Arabs in the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was a sacred place to both Jews and Christians.
اور جو یہودی ہیں اور جو کرسچن ہیں نصرانی ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مطلب مقدس جگہ تھی جیروسلم کی. بٹ دا کرسچنس دین ہیڈ اپر ہینڈ, اور اس وقت وہ کرسچن لوگوں کا مطلب تھا نا وہاں راج, تو وہ لوگوں کا اپر ہینڈ تھا, ایز اٹ واز انکلوڈیڈ ان دا بیزنٹین رومن امپائر. تو جو رومن امپائر اس وقت تھا اس کے اندر وہ انکلوڈ ہوتا تھا, وچ مینٹینڈ ا پیٹریارک ایٹ جیروسلم. یعنی ان لوگوں نے کرسچنس نے, رومن امپائر نے وہاں پر ایک مطلب پریسٹ یا سمجھو کہ بہت ہی کوئی مطلب اولڈ پرسن ہوتے ہیں, یا سمجھو جس کو کہتے پادری یا فاؤنڈر یا اس طرح کے گرو یا کچھ بھی, تو وہ ہے جس کو وہاں پر اپوائنٹ بھی کیا ہوا تھا, انہوں نے مینٹین کیا تھا. دا چیف ڈیٹس ان کنیکشن ود دا ٹیمپل آر, تو اور پھر یہاں پر وہ تاریخ دی گئی ہے کہ جو سلیمان ہیکل سلیمانی کو جس طرح سے مطلب پورا مطلب توڑ دیا گیا تھا, ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو اٹ واز فنشڈ بائی, پہلے تو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جب وہ بنائے مطلب عبادت گاہ, وہ ٹیمپل آف سلیمان جو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی, تو وہ انہوں نے جب بنائے تو وہ 1004 برس بیفور کرائسٹ بی سی, یعنی کہ قبل مسیح, یعنی عیسیٰ مسیح کے آنے سے 1004 برس پہلے وہ جو تھی عبادت گاہ وہ کمپلیٹ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد اس کو جو ڈسٹروائے کیا, یعنی اس کو پورا کے پورا توڑ دیا, وہ تھا نیبوکڈ نظر, جس کا نام بخت ناصر بھی ہے, اور وہ بیبیلونین تھا کیونکہ بابل جو جگہ تھی اس کا تھا یہ بخت ناصر نیبوکڈ نظر. اس نے 586 بی سی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 586 برس پہلے اس نے آ کے اس کو پورا تباہ کر دیا, توڑ دیا. اس کے بعد وہ پھر سے بنایا گیا, ری بلٹ انڈر عزرا اینڈ نہیمیہ. تو عزرا اور نہیمیہ جو ہے یہ لوگ وہ تھے کہ جس کو ایک طرح سے مطلب وہ لوگ وہاں کے کنگ تھے اور مطلب اس کو اور بھی لوگ سب کیا کیا جیسے بولتے, ویسے اس کا میننگ میں آتا ہے کہ یعنی ہیلپ یا ہیلپر, یعنی کہ اگر اس کو ہبرو زبان کے اندر اس کا میننگ کریں گے تو ہیلپر. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پھر سے مطلب ری بلڈ کیا, یعنی پھر سے بنایا. تو وہ تھا 515 یعنی 515 بی سی یعنی بیفور کرائسٹ. تو وہ مطلب آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 515 سال پہلے ان لوگ نے اس کو پھر سے بنایا. پھر اس کے بعد وہ بن گیا ٹرنڈ انٹو اے ہیٹن آئیڈل ٹیمپل بائی ون آف دا الیگزینڈر سکسیسرز اینٹیوکس ایپیفینس, یعنی یہ نام تھا اس کا. اور وہ تھا 167 یعنی 167 بی سی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے, قبل مسیح بولتے ہیں. تو 167 یعنی 167 سال پہلے جو سکندر تھا اس کا کوئی مطلب جو بھی اس کے پیچھے مطلب جو آنے والے سکسیسرز ہوتے ہیں نا ان کے وارث, تو وہ اس نے وہ جگہ کو پوری کی پوری ایسی بنا دیا جس کے اندر تمام بت تھے, سب بتوں کو رکھ دیا گیا وہاں پہ. ریسٹورڈ بائی ہیرڈ. تو اب یہ جو تھا یہ ایک جوش رومن جوش بادشاہ تھا ہیرڈ, اس نے پھر سے اس کو بنایا. اور وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یعنی ان کے پیدا ہونے سے 17 سال پہلے. اور پھر مطلب یہ جو ہیرڈ تھا اس کا جو راج تھا وہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اٹھا لیے گئے آسمان پہ ایسے ہی, یعنی رفع سماوی کہتے ہیں اس کو. رفع یعنی اٹھا لینا اوپر, اور سماوی یعنی آسمانی. تو اسی جسد میں دنیا کے باڈی میں ان کو اٹھا لیا گیا, اور 29 ایئرس یعنی مطلب 29 ایئرس تک کا یہ تھا ہیرڈ کا راج. پھر یعنی اسی کے راج میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور پھر اٹھا لیے بھی گئے. اور یہ لوگ اس میں 4 اس طرح کے بادشاہ آئے تھے ہیرڈ. اینڈ کمپلیٹلی ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ بائی دا ایمپرر ٹائٹس رومی
in AD 70. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد، زندہ اٹھا لیے گئے نا، تو ان کے جانے کے بعد 70 سال بعد جو ہے، جو ٹائٹس رومی ایمپرر تھا روم کا، اس نے آ کے پورا سب کچھ زمین دوست کر دیا، یعنی توڑ کے پورا ایک دم ختم کر دیا اس نے سب کچھ. These ups and downs are among the greater signs in history of Jerusalem. تو یہ جیروسلم کی ہسٹری تھی، یعنی ایک طرح سے ورلڈ کی ہسٹری. پھر نوٹ نمبر 2169 جو ہے، اس میں ہے Allah's knowledge comprehends all things. جو اللہ نے کہا نا کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، تو وہ حصے کا یہاں پر جو نوٹ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ چاروں طرف ہے، ہر چیز کو اس نے کمپریہینڈ کیا، ہر چیز اس کے احاطے میں، اس کے علم کے احاطے میں. وداؤٹ اینی کرٹن آف ٹائم اور اینی سیپریشن آف اسپیس، یعنی نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے اللہ کے ساتھ اور نہ ہی اسپیس کی کہ بھئی ابھی وہ یہاں پر ہے تو وہاں کا نہیں معلوم ہو سکتا، وہ وہاں ہے تو ادھر کا معلوم نہیں ہو سکتا. یہ سب انسانوں کی بات ہے. انسان ہے جو ایک دیوار کے پیچھے اس طرف کیا ہے وہی اس کو نہیں معلوم پڑتا، اگر ایک گھر میں بھی ہو تو بھی. اور وقت کہ ابھی یہ وقت وہ وقت ہے یا پھر وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں مطلب انسان کو نہیں کچھ معلوم پڑا، تو یہ ایسا، یہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں نا اللہ کے ساتھ. اللہ کا علم جو ہے وہ چاروں طرف چھایا ہوا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر انسان ہے اور ہر وقت کا انسان ہے. یہ نہیں کہ شروعات سے لے کے آخری دم تک کا جتنے بھی سب کچھ اللہ کی پورے علم کے احاطے میں ہے، کوئی بھی اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے. He can therefore see and hear all things. تو وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے. تم کسی کافر کے ساتھ بھی غلط حرکت کرو گے وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ تم اس سے بچ جاؤ گے. اس لیے کوئی کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی انسان کے ساتھ اس کے رائٹس چھینے گا، اس کا حق مارے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، رانگ کرے گا کچھ بھی، تو اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اس لیے یہ بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ خود ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے، خود ہی سب کچھ سن رہا ہے، تو اس کو تو کسی سے رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاس تو دو فرشتے ہیں جو ایک ایک رپورٹ کو درج کر رہے ہیں، اچھے ڈیڈز کو بھی برے ڈیڈز کو بھی وہ برابر لکھ رہے ہیں. تو وہ تو دو ہیں ہی. پھر ہمارے خود کے اعضاء، ہمارے ایک ایک جسم کا حصہ سب گواہی دے گا، بولنے لگے گا نا، سب کا سب بولنا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ بھئی آج کے دن اللہ نے ہم کو بھی بولنے کی، ہم کو گویائی یہ دے دی کہ ہم بھی بول سک رہے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کی انگلیاں ہوں، پیروں کے مطلب اپنے پیر ہوں، قدم ہو، کہ ہم مطلب ہماری زبان یا ہمارا جو بھی ہماری آنکھیں سب بولنے لگی. مگر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے تو بس خلاص. اب ایسا کہ وہ سب کچھ اس کے ہی علم میں، اس کو کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وکیل آ کے بولے اور پھر گواہ کو پیش کرے. اینڈ دا معراج، تو معراج عروج سے ہے، اسینشن، یعنی کہ جو اللہ نے اسینڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ معراج اللہ نے کیوں رکھا یہ معراج. اینڈ دا معراج واز اے ریفلیکشن آف دس نالج. تو اللہ کا یہ جو علم ہے اللہ نے اس کا عکس رکھا ہے معراج میں، تاکہ انسانوں کو اس کا احساس ہو کہ انسان جو ہے وہ صرف سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نشانی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، اللہ کی مطلب بڑائی کر سکتے ہیں، لیکن اصلی جو اللہ کا علم ہے وہ دیکھنا اور سننا وہ اللہ خود جو کر سکتا ہے وہ انسان تو نہیں کر سکتے نا، ان کا لمیٹڈ ہے، اللہ کا لمیٹڈ نہیں ہے. تو یہ ریفلیکشن کی خاطر، اینڈ دا معراج واز اے ریفلیکشن آف دس نالج. تو اس علم کا اللہ نے
جو معراج رکھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور بتایا، اور جب کہ وہ گئے تھے تو جو ان کے گھر کی دروازے کی کنڈی تھی وہ جیسے انسان کھول کے لٹک رہی ہوتی اور وہ چلے گئے، اور جب وہ آئے تو وہ ہل ہی رہی تھی. تو اب بتاؤ کون سا ٹائم اور کون سا اسپیس. تو یہاں پر یعنی وہ کنڈی ہل ہی رہی ہے ابھی اور وہ واپس بھی آ گئے، مگر سفر تو بہت بڑا تھا، زمینی بھی اور آسمانی بھی. اللہ اپنی قدرت اس طرح بتاتا ہے تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور ان کی امت جو ہے وہ اب دونوں سائیڈ کے لیے ہے. تبھی تو اللہ نے وہاں پر مسجد اقصی اور یہ کعبہ شریف اور مسجد اقصی دونوں کی طرف اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلایا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ امت، یہ رسول اللہ، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بہن دونوں طرف کے متولی ہے. اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ.